السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ اس ویڈیو میں ہم 2021 کا پیپر ہے راولپنڈی بورڈ کا، اس کے ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے۔ اردو لازمی کا پیپر ہے یہ۔ پہلا ایم سی کیو ہے، جوں اس جیسا مانند ڈیش کہلاتے ہیں۔ یہ جو جوں اس جیسا مانند ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں تشبیہ میں، اور یہ جو لفظ ہیں جو اس جیسا مانند انہیں جو ہیں ہم حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ دینے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے جو ہے نا حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ جس وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے، خوبصورتی کی وجہ سے یا بہادری کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی، اسے وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں، اور جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اسے مشبہ با کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس جیسا اور مانند جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ دوسرا ایم سی کیو ہے، تشبیہ کے ارکان کتنے ہوتے ہیں؟ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، اور 5 میں سے 4 تو یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے، وجہ تشبیہ ہے، حرف تشبیہ ہے، مشبہ با ہے، مشبہ ہے، پانچواں بھی جو ہے نا مجھے یاد نہیں ہے، پانچواں بھی ایک ہے، یعنی 5 ہے ٹوٹل یہ۔ اچھا، استعارہ کے طور پر لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ استعارہ میں جو لفظ ہوتا ہے، جیسے ماں کہتی ہے کہ جی میرا چاند آ گیا، تو وہ چاند اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا بیٹا چاند تو نہیں ہوتا۔ چاند تو جو ہے نا وہ ایک غیر حقیقی لفظ ہے، حقیقت میں تو چاند نہیں ہے وہ۔ تو یہ جو مجازی ہوتا ہے، مجازی، اس کا مطلب ہوتا ہے غیر حقیقی، کہ جو حقیقت میں نہ ہو اس کو کہتے ہیں مجازی۔ تو استعارہ کے طور پہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ماں، میں نے بھی مثال دی کہ ماں کہتی ہے کہ میرا چاند آ گیا، تو وہ چاند جو ہے وہ ایک مجازی لفظ ہے جو وہ اپنے بیٹے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تو استعارہ میں کیا کرتے ہیں کہ ہم مجازی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، چوٹ ان کے دل پر ناسور بن گیا۔ ناسور جو ہے نا وہ مذکر ہے، ناسور ہوتا ہے، تو چوٹ ان کے دل پر پہ ناسور بن گیا۔ یہاں ہم چوٹ کی بات نہیں کر رہے، یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ناسور کی، ناسور بن گیا۔ ٹھیک ہے، اگر چوٹ جو ہے وہ ہوتی ہے لیکن ناسور جو ہے وہ ہوتا ہے، تو ناسور کی بات ہو رہی ہے نا کہ ناسور بن گیا۔ اچھا، آگے ہے، میں نے بائیسیکل خریدی۔ کیوں؟ بائیسیکل جو ہے وہ مؤنث ہے، بائیسیکل ہوتی ہے کسی۔ اچھا، اگلا ایم سی کیو ہے، کسی کی آنکھوں میں حیا نہ رہی۔ حیا بھی جو ہے نا وہ عام طور پہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، حیا بھی مؤنث ہے، حیا جو ہے نہ رہی استعمال ہوگا۔ تو یہ کافی سارے کوشچن جو ہیں اس میں مذکر مؤنث کے آتے ہیں، اور آپ کو جو ہے جو سینٹینس پڑھ کے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اور یہ ٹرکی ہوتے ہیں کافی جو ہے نا، اگر آپ جتنے بھی ابھی میں نے تقریباً 3 پیپر ابھی سالو کر لیے ہیں، باقی میں کر رہا ہوں، تو مجھے، حالانکہ خیر میں تو سائنس ٹیچر ہوں، میتھس فزکس کیمسٹری وغیرہ پڑھاتا ہوں، کمپیوٹر، تو مجھے اردو سے اتنا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے جو ہے میں نے بیٹھ کے بکس اور گرامر کی بکس اور جو ہے نا سارا کچھ کر کے بیٹھ کے میں نے جو ہے نا وہ یہ ایم سی کیوز کے نشان لگائے ہیں۔ تو اس سے مجھے بھی جو ہے نا وہی ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی جو آپ کو ہوتی ہے کہ جی یار یہ کیا ہوگا، کیونکہ ہم عام اپنی زندگی میں نا ہماری اردو اتنی بگڑی ہوئی ہے جب ہم اردو بولتے ہیں، کیونکہ ہماری مادری زبان نہیں ہے نا اردو، اس لیے ہم جو اردو بولتے ہیں وہ، اور یہ جو کتابوں میں جو اردو ہے اس میں کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی مجھے درد ہو رہی ہے، لیکن وہ مونس کر رہے ہوتے کہ درد ہو رہی ہے۔ حالانکہ جو ہے نا اردو میں اگر آپ جائیں جا کے دیکھیں تو درد جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا آخر کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہیں، جیسے کسی کی آنکھوں میں حیا نہ رہا، رہا تو کوئی بھی نہیں بولے گا، رہی بولیں گے، کسی کی آنکھوں میں حیا نہ رہی، میں نے بائیسیکل خریدی۔ ہاں، ناسور پہ آ کے تھوڑا سا اس میں آ کے، اور یہ مجھے کہیں ملا بھی نہیں، میرے خیال میں تو جو ہے نا کیونکہ یہ ناسور مذکر ہے تو یہ گیا ہے۔ باقی اگر کہیں کسی اتھینٹیکیٹڈ کسی ٹیچر نے کوئی ڈفرینٹ لکھوایا ہو تو مجھے بے شک آپ کمنٹس میں بتا دیجیے گا، لیکن میں کیونکہ باقی تقریباً 99% ایم سی کیوز میں نے
बाकायदा वेरीफाई करके जो है वो आंसर लगाए हैं। सिर्फ ये एक जो है ना, ये चोट वाला जो है, चोट उनके दिल पे नासूर बन गया, ये मैंने अपने उस पे लगाया है कि जो है ना नासूर बन गया, तो नासूर मुजक्कर है इसलिए। अच्छा, चले आगे चलते हैं। हया नहीं रही हो गया। उसके चचा के इंतकाल का तार आया है। अच्छा, ये जो तार होता है ना, ये भी मुजक्कर होता है। तार आई ये नहीं होता, तार आया है होता है। लेकिन हमारे आम जिंदगी में वो कहते हैं जी तार आई है, बोलते हैं लोग अक्सर। तो ये जो तार है ये वो टेलीग्राम है। जो आजकल तो मोबाइल हैं, फोन्स हैं। पुराने जमाने में जो है ना, जब ये फोन भी इतने आम नहीं थे। मोबाइल तो छोड़े, जो नॉर्मल जो लैंडलाइन फोन है ना घरों पे जो लगते हैं पीटीसीएल वाले, ये भी इतने ज्यादा आम नहीं थे। तो जब किसी की इंतकाल हो जाता था, कोई इमरजेंसी में किसी को खबर देनी होती थी, तो वो जो है ना टेलीग्राम भेजते थे। तो टेलीग्राम को तार कहते हैं उर्दू में। तो वो एक कागज पे बिल्कुल मुख्तसर सा, और उसके हर लफ्ज की जो है ना कीमत होती थी। यानी जैसे ये वो भेजते थे ना कि भाई अंकल का इंतकाल हो गया, तो वो लिखते थे योर अंकल हैज डाइड। या हो सकता है हैज भी ना लिखे, योर अंकल डाइड। क्योंकि एक ही लफ्ज के पैसे होते थे, लोग जो है जाते थे वो कहते जी इतने, जितने लफ्ज ज्यादा होंगे टेलीग्राम में उतने पैसे ज्यादा होंगे। अच्छा, बहरहाल चले आगे चलते हैं। तार जो है वो आया होता है, और तार आजकल तो तार नहीं होता, पहले जमाने में होता था। 1 रुपए डैश ज़ाफ़रान दो। अच्छा, जो ज़ाफ़रान है ना, वो भी होती है, मुअन्नस है। 1 रुपए की ज़ाफ़रान दो। ठीक है जी। तो ये मैं जो है ना कोशिश करता हूँ कि अपनी वेबसाइट पे मैं पूरी इसकी जो है वो लिस्ट लगा दूँ कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो मुज़क्कर है और कौन कौन से मुअन्नस है, ताकि उससे देख के आप ज़रा याद कर लें। कुर्तबा की शाही लाइब्रेरी में, अगला एमसीक्यू है 9 नंबर। कुर्तबा की शाही लाइब्रेरी में कितनी किताबें थी? तो ये बाकायदा अगर आप चैप्टर पढ़ें तो वहाँ लिखा है 2 लाख से ज्यादा किताबें थी कुर्तबा की शाही लाइब्रेरी में। खान, अच्छा, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, जो आप अपनी मदद करते हैं। सबक अपनी मदद आपके मतन के मुताबिक ये निहायत उम्दा और आजमूदा मकूला, ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। ये जो सबक है अपनी मदद, आप इसका अगर आप इस सबक को जाके किताब में पढ़े ना, तो बिल्कुल पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि ये जो है ना निहायत उम्दा और आजमूदा मकूला है। मकूला का मतलब कौल, किसी की कही, किसी सियाने की कही हुई बात। अच्छा, 11वां है लाहौर का जुग्राफिया के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो ये आपकी किताब में जो है ना एक अ, मजमून है, या सबक तो नहीं कह सकते। तो ये है लाहौर का जुग्राफिया। ये मज़ाहिया किस्म का लिखा है प्रोफेसर अहमद शाह पतरस बुखारी पतरस ने। वैसे हम पतरस पतरस बुखारी कहते हैं, लेकिन यहाँ बुखारी पतरस लिखा हुआ है। ठीक है, जो लिखने वाले की मर्जी, जो लिख दिया उसने। अच्छा, बहरहाल ये है। 12वां एमसीक्यू है अबुल कासिम जहारवी हमीद अस्करी की किस किताब से लिया गया है? तो ये हमीद अस्करी की जो है किताब है जिसका नाम है नामवर मुस्लिम साइंसदान। नामवर मुस्लिम साइंसदान से जो है अबुल कासिम जहारवी के ऊपर जो है जो उन्होंने लिखा है वो लिया गया है आपकी किताब में जो ये सबक है। और अबुल कासिम जहारवी जो थे ये सर्जरी के माहिर थे। इन्होंने यूरोप वालों को, पूरी दुनिया को इन्होंने ना सर्जरी सिखाई थी। जो भी ऑपरेशन होते हैं ना, सर्जरी होती है, उस पे इन्होंने जो है वो काफी माहिर थे ये। तो नामवर मुस्लिम साइंसदान थे ये, क्योंकि उन्होंने चीजें, जाहिर जो चीजें इजाद करते हैं वो साइंसदान होते हैं। अच्छा, 13वां एमसीक्यू में मियां रियाज साहब ने मौलाना गिरामी को कहाँ की दावत दी? तो ये वो जो खतूत वगैरह लिखे हुए हैं, तो वहाँ अल्लामा इकबाल जो है वो मौलाना से मुखातिब है कि जी वो उन्होंने, मियां रियाज साहब ने आपको लाहौर की दावत दी थी। मियां रियाज साहब ने मौलाना गिरामी को लाहौर की दावत दी थी। अच्छा, 14वां है मतला के लुग़वी मायने क्या है? मतला जो है ना, आम तब कहते हैं ना मतला अबर आलूद है। तो यहाँ जो मतला है ये शायरी का है। जो पहला शेर होता है ना किसी भी गजल का या कसीदे का, जो पहला शेर होता है गजल या कसीदे का, उसको मतला कहते हैं ना। तो मतले के लुग़वी मायने जो है वो है तुलू होने का मकाम। जैसे सूरज तुलू होता है ना, सूरज निकलता है, तो तुलू होने के मकाम को कहते हैं मतला। लुग़वी मायने लुगत में, यानी डिक्शनरी में जो है ना इसका मतलब, लुग़वी का मतलब होता है लुग़वी निकला है लुगत से। लुगत कहते हैं डिक्शनरी को। तो मतलब कि लुग़वी मायने हैं तुलू होने का मकाम। अच्छा, काफिया किसे कहते हैं जी? काफिया कहते हैं
مختلف ہم آواز الفاظ کو، ہو بہو الفاظ کو نہیں کہتے، ہم آواز الفاظ کو، جیسے وفا، جفا، صحیح ہے نا؟ اور اس طرح کے مقصد جو ہے، جیسے یہاں پہ ہے نا، یہاں پہ لکھا ہے دکھایا بجھایا، یہ نا یہ لکھا ہے اب تو کچھ اور ہی اجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے. تو یہ دکھایا اور بجھایا یہ کافیہ ہے. اور یہ جو جائے جائے لکھا ہے نا، جو ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں انہیں جو ہے نا ردیف کہتے ہیں. اچھا بھی آگے آ رہا ہے کافیہ، پتہ چل گیا آپ کو؟ کافیہ کا مطلب ہے مختلف ہم آواز الفاظ. ہم آواز مختلف ایسے لکھ دیا اس نے، ہم آواز الفاظ اس کہتے ہیں. اچھا ویسے مختلف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، صحیح یہ نہ ہو کہ آپ سیم ہی لکھ دیں. اچھا، مطلع غزل کا کون سا شعر ہوتا ہے؟ جو پہلا شعر ہوتا ہے، میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، مطلع جو ہے غزل کا یا قصیدے کا پہلا شعر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. 17واں ایم سی کیو ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے. اچھا اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں ردیف کیا ہے؟ ردیف جو ہے وہ چیز جو دونوں کے آخر میں آ رہی ہے. یہاں بھی یہ کرتے اور یہ کرتے. اب یہ جو روبرو اور گفتگو ہے یہ کافیہ ہے، اس میں روبرو اور گفتگو کافیہ ہے. اور یہ جو کرتے لکھا ہے دونوں میں، یہاں پہ بالکل سیم ورڈز ہیں، سیم، وہ ردیف ہوتی ہے. تو یہاں پہ ردیف کیا ہے؟ کرتے. ٹھیک ہے جی. اچھا 18واں ایم سی کیو ہے، اب تو کچھ اور ہی اجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے. اس شعر میں کافیہ کیا ہے؟ کافیہ ردیف سے پہلے ہوتا ہے. ردیف یہاں پہ کیا ہے؟ جائے. اور جائے سے پہلے جو ہیں جو ہم آواز الفاظ ہیں، ہم آواز، وہ ہیں دکھایا بجھایا. تو یہ دکھایا بجھایا جو ہے یہ کافیہ ہیں. اچھا تلمیح کے لفظی معنی کیا ہے؟ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا کسی تاریخی واقعے کی طرف. میں یہ تو لفظی معنی کہہ رہے ہیں نا، ویسے تلمیح کا مطلب ہے کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا. ٹھیک ہے جی. تو تلمیح کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں اشارہ کرنا. اور حسن یوسف کس کی مثال ہے؟ اب جیسے بندہ کو کہتا ہے نا حسن یوسف، تو سب کو پتہ ہے مسلمانوں کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ حسین تھے. ان کے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی. تو جب بھی کہیں پہ یہ لفظ آئے گا حسن یوسف، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی طرف اشارہ کرے گا. صحیح ہے. تو یہ حسن یوسف کہیں آئے گا تو کیونکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، تو کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس لیے حسن یوسف جو ہے یہ تلمیح ہے. تو 2021 کا پیپر جو ہے ایم سی کیوز میں نے آپ سے ڈسکس کر لیے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. اور اسی طرح بالکل جو ہے نا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ باقی جو سال ہیں، ابھی تو اس میں تو ایک ہی پیپر ہے 2019 میں، جو 2020 میں پیپر دیے ہوئے تھے. 2019 میں دو پیپرز ہیں، 2018 میں دو پیپرز ہیں، گروپ 1 گروپ 2 کر کے. تو اسی طرح اگر آپ چلتے جائیں 2015 تک دو دو پیپرز ہیں. تو وہ جو ہے 2019 18 17 16 15 5 سال، تو 10 پیپرز وہ ہیں اور ایک یہ. تو ٹوٹل 11 پیپرز ہیں اور ان میں کافی سارے ایم سی کیوز جو ہیں وہ ریپیٹ ہوئے ہیں. تو ہم پاس پیپر کے ایم سی کیوز کرتے بھی اس وجہ سے ہیں نا کہ یہ ریپیٹس میں چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں. تو امید ہے کہ جو ہے نا اس میں انشاءاللہ آپ کی دفعہ کافی ساری چیزیں ریپیٹ ہوں گی. پلس دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ جو ابھی جیسے میں نے تلمیح کا سمجھایا کہ تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا یہ ردیف اور قافیہ سمجھایا. دیکھیں اب یہ ردیف اور قافیہ والے اگر کوئی شعر آ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ اگر آ گئی ہے کہ ردیف کیا ہوتا ہے اور قافیہ کیا ہوتا ہے، تو اگر کوئی شعر بدل بھی دے پھر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ کون سا آنسر ہے. تو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں آپ کو صرف آنسر بتا دوں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو سمجھا دیا جائے. جو اگر آپ کا کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پھر آپ جو ہے وہ اگر کوشچن بدل بھی جائے گا تو آپ اس کو اٹمپٹ کر سکو گے اس ایم سی کیو کو. لیکن اگر آپ کو کسی کوشچن کا آنسر بتا دیا جائے اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کوشچن کا اس ایم سی کیو کا یہ آنسر کیوں آیا، تو پھر تو جو ہے اگر وہ ویلیوز بدل جائیں گی، اگر وہ ایم سی کیو بدل جائے گا تو پھر آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ اس کا آنسر کیا ہے. تو مقصد جو ہے وہ رٹے مارنے سے بات نہیں بنتی، کانسیپٹ کلیئر کرنے سے بات بنتی ہے نا. تو میں انشاءاللہ اگلی جو ویڈیوز بناؤں گا، دو ویڈیوز انشاءاللہ میں ابھی تھوڑی دیر میں بنا رہوں گا کیونکہ دو پیپر میرے جو ہے وہ 2019 کے دو پیپرز ان کی ایک ہی ویڈیو بنا دوں گا، اور 2018 کے دو پیپرز ان کی بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ابھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا. تو باقی جو ہیں وہ جو تین پیپر جو پیپرز ہیں تین چار، ان میں یہ ہے کہ میں نے ابھی شروع کیا ہے. کچھ ایم سی کیوز ہیں، کچھ مجھے ابھی ڈھونڈنے پڑیں گے، پھر ٹائم لگانا پڑے گا، بک وغیرہ کھولنی پڑے گی.
तो बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज रात तक जो है वो सारे क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे पता है आई थिंक 25 को आपका पेपर है। तो कल का ही दिन है आपके पास, एक आज का दिन तो तकरीबन जो है ना बस आधा तो गुजर ही गया है। तो चलें, इजाज़त दें अगली वीडियो तक के लिए। दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को बताएं। मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, मेरे व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो मुझे कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ बस फिर आपकी दुआओं पे ही गुजारा होगा। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।